اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی پڑوسی آپ کی چگلی کرنے لگے، برائی کرنے لگے، لوگوں کو جا کے کہنے لگے کہ بدماش ہے، ٹھگ ہے، چور ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا مطلب وہ گھبرا گیا ہے اندر سے، وہ آپ کی کامیابی سے، آپ کی برق رفتاری سے، آپ کی سوجھ بوجھ سے، آپ کے توکل سے گھبراہٹ میں۔ اگر نہیں گھبراتا تو اپنا کام کرتا، اگر نہیں گھبراتا تو اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا، اگر نہیں گھبراتا تو اپنے علم کا اندازہ لگاتا، کیونکہ وہ آپ سے گھبراہٹ میں ہے، وہ گھبراہٹ میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ میں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تو شاید برائی کر کے کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ادھر آؤ، ہم پیچھے چلتے ہیں۔ کہاں پیچھے؟ 1450 سال پیچھے۔ ابو جہل نبی علیہ السلام سے گھبرا گیا، عتبہ گھبرا گیا، ولید گھبرا گیا، کیسر و کسرا گھبرا گئے، پرویز بادشاہ گھبرا گیا۔ اب وہ گھبرا کے کہتے ہیں نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو جادوگر ہے، وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت جاؤ۔ اب جو لوگ اس وقت گھبرائے ہوئے تھے ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام اکیلے ہیں، پورا مکہ مخالف ہے محمد رسول اللہ سے۔ ابو جہل گھبرا گیا، ابو بکر مسلمان ہو گئے، ابو جہل گھبرا گیا، عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، عتبہ گھبرا گیا، عثمان ذی النورین مسلمان ہوئے، ولید گھبرا گیا، مولا علی کرم اللہ وجہ نے اعلان حق کر دیا۔ اب یہ گھبراتے رہے، یہ اپنا کام کرتے رہے۔ آج پوری دنیا میں گھبرانے والوں کی تعداد کم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اگر کوئی تمہاری مخالفت کرتا ہے، کوئی تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے، کوئی تمہاری برائی کرتا ہے، تو آپ اس کام میں اپنا وقت مت ضائع کرو کہ وہ کیسا ہے، وہ کہاں سے آیا۔ نہیں، ہم کو اپنا کام کرنا ہے، ہم کو اپنا پروجیکٹ اچھا بنانا ہے، ہم کو اپنی تبلیغ بہتر بنانی، ہم کو اپنا دین بہتر بنانا ہے، ہم کو اپنا رویہ اچھا کرنا ہے، ہم کو اپنا کردار اچھا کرنا ہے۔ مشکل وقت میں بھی ہم کو بہتر بن کے آگے ابھرنا ہوگا۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ مشکل ہمیں گرانے کے لیے آئی ہے، مشکل تو ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ وہ کہا ہے نا اس نے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اٹھانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے جب ہوا چلتی ہے نا الٹی، جب الٹی ہوا چلتی ہے نا پروا، جب الٹی ہوا چلتی ہے وہ اتنی تیز چلتی ہے پرندے ڈر جاتے ہیں، چڑیا، کبوتر، کوے یہ سب درختوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو شاہین ہوتا ہے شاہین وہ اس ہوا کے اندر پرواز کرتا ہے اور گھبراتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اب جب یہ الٹی چلی ہے نا تو میں نے کئی میل آسمان کی بلندیوں پر اوپر جانا ہے، یہ الٹی چلی اس لیے ہے تاکہ اب مجھے آسمان کی بلندی کے اوپر پہنچنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں جگہ، فلاں شہر میں، فلاں صوبے میں ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ ارے مشکل میں تھوڑی ہیں، ہمیں مشکلات جینا سکھا رہی ہیں۔ ہم تقسیم ہند کے بعد، ملک کی آزادی کے بعد ہم سو رہے تھے، تعلیم کے میدان میں سو رہے تھے، تبلیغ کے میدان میں سو رہے تھے، عبادت کے میدان میں سو رہے تھے، کاروبار کے میدان میں سو رہے تھے۔ اب تم دیے باد مخالف جو چلی ہے، اب ہم آئی ٹی میں بھی آگے ہیں، ہم نیٹ میں بھی آگے ہیں، ہم تبلیغ میں بھی آگے ہیں، ہم علم میں بھی آگے ہیں، ہم مساجد کی صفوں میں بھی آگے ہیں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مشکلات جو ہیں صرف دکھ لے کے آتی ہیں؟ مشکلات تو بیماریوں کو جھاڑ کے جسم کو تندرست کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ آپ توانائی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہ سکیں۔ پہلے سے زیادہ مشکل وقت لذت دیتا ہے،
जब बंदा कामयाब होता है कहता हाँ फला सन में मैं इस जगह रेड़ी लगाता था, आज मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं एक बेहतरीन गाड़ी में यहां से गुजरता हूं। जब बंदा मुश्किलात में से गुजरता है वो कहता है कि फला सन में मुझे एक वक्त की रोटी खा के इस शहर में मजदूरी की है, फला सन में मैं बीमार था, चल नहीं सकता था, आज अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मैं दूसरों को हाथ पकड़ कर चलाता हूं। मुश्किलात इसी को कहते हैं कि जब मुश्किल आती है जो लोग घबरा जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो मुश्किलात का सामना करेंगे अल्लाह उनको अपना दोस्त बना देंगे। और यही नहीं इसके सिर्फ मुसलमान ही, कोई बंदा चाहे उसका मजहब कोई भी है, अगर वो मुश्किल में रोता नहीं है, बिलबिलाता नहीं है, छटपटाता नहीं है, इधर उधर धक्के नहीं खाता है जाके, अल्लाह फरमाते हैं मेरा जब कोई बंदा ना किसी दरख्त को भी पकड़ लेना, दरख्त को, बाकी चीजें तो बड़ी कीमती हैं, एक लकड़ी के दरख्त को पकड़ के रोता रहता है वो मैनू पुत्र दे दे, अल्लाह फरिश्तों को फरमाते हैं ये मांग रहा है बंदा मेरा ही है, दे दो। जब बंदा मुश्किलात में इधर उधर नहीं ना भागता तो फिर अल्लाह की तरफ से इज्जतें आती, फिर वो लुत्फ का दौर आता है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मेरे एक दिन दोनों हाथ जो है ना एक कुर्सी के नीचे, चारपाई के नीचे रखे गए और उसके ऊपर दोनों हाथों पर उनके पाए रख के ना सारे के सारे उस चारपाई पर बैठ गए और मेरे हाथ उसमें फंसा दिए गए। फिर फरमाते हैं कि एक दिन मेरे गले में रस्सी डाली, मक्का मुकर्रमा की गलियों में खींचते फिरते। फरमाते हैं एक दिन अबू जहल ने अंगारे जकाए और मुझे लाके नंगे बदन उसके ऊपर लिटा दिया। फरमाया एक दिन मेरे गले में रस्सी डाल के बच्चों को पकड़ा दिया, बाकी बच्चों को कहा पत्थर मारो और उनको कहा इसे पूरे मक्के की गलियों में पड़ाओ। और फरमाते फिर एक वो दिन था कि मैदान बदर था, मैं किसी शाह सवार की तरह खड़ा था, अबू जहल की लाश मेरे सामने पड़ी थी। फरमाया मैंने फिर वो भी देखा कि वही अबू लहब जो नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ बदतमीजियां करता था, उसको ऐसी बीमारी लगी कि जिस्म सड़ गया, मक्का मुकरमा के चौक में पड़ा रहा, औलाद भी दफनाने नहीं आई। दो मजदूरों को पैसे दिए गए कि इसके सड़ियल जिस्म को उठा के किसी गड्ढे में डाल दो। फरमाया फिर वो भी वक्त आया जब मुझे खाना काबा में अंदर नहीं जाने देते थे। फिर एक दिन वो वक्त आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाना काबा के सहन में खड़े और उन्होंने मुझे कहा बिलाल आज मक्के की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा दिल बिलाल देगा। तो मैंने वक्त को बदलते हुए देखा है क्योंकि मुश्किलात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करके हम साबित कदम रहे हैं। तो मुश्किलात कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, जरा सा तू खाता है, कोई कह देता है फलानी जगह चल जाओ। आज 2026 में अभी ये हालत है, कोई फलानी जगह चले जाओ, फलां बंदा बैठा है वो तुम्हें चुटकी बजाएगा, फलां बीमारी ठीक हो जाएगी, फलां जगह चले जाओ वो पैर की उंगलियां की करेगा ऐसे ठीक हो जाएगी। अल्लाह के बंदे सब्र के साथ बीमारियों में भी सब्र रखें, कारोबार में भी सब्र रखें। कोई बंदा अपनी महारत से आगे नहीं जाता। सुने, दिल की तख्ती पर लिख ले, जो लोग मशहूर भी हैं वो भी जब कोई अल्लाह मुकाम दे देता है ना फिर ये गप्पे मारते हैं माइक पर खड़े होके, हम बड़े काबिल थे, हमने बड़ी अच्छी ब्योत बनाई थी, हमारी प्लानिंग बड़ी बढ़िया थी। नहीं नहीं, अगर काबिलियत के बल पे लोगों को इज्जत मिलती तो ये बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े वजीरों के आगे हाथ बांध के ना खड़े होते। अगर काबिलियत की वजह से, इल्म की वजह से दौलत मिलती तो ये जो अरबोपति कंपनियों के मालिक अंगूठा टेक है कई, उनके सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे हाथ बांध के खड़े होते हैं। अगर इल्म के जरिए दौलत मिलती, मेहनत के जरिए मिलती तो मजदूर सुबह 6 बजे लगता है, 8 बजे आके शाम को 6 बजे घर को जाता है। ना मेहनत के बल पर आप मशहूर हो सकते हैं, ना मेहनत के बल पर आप कमा सकते हैं। अल्लाह जब चाहेंगे, खुदा जब चाहेगा तब किस्मत चमकेगी। अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे, आपका रब नहीं चाहेगा तो जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो आपकी प्लानिंग कामयाब होने वाली नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में कि अगर नेक काम का इरादा है, आप चाहते हैं कि उसे अच्छा करना है तो खुदा पे यकीन करो।
اور چلو پھر اس راستے پہ, اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو, رو نہیں, ہاتھ نہ پھیلاؤ, تڑپو نہیں, قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیے. اگر آپ قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کو عزتوں سے نواز دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. غیر ضروری قرضہ نہیں لینا ہے, ادھر ادھر چھٹپٹانا نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا ہوں, آج فلاں کے پاس, آج فلاں کے پاس. یہ ڈاکٹر کیوں ناکام ہو جاتے ہیں علاج کرتے ہوئے پتہ ہے؟ ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ آپ کا علاج کرنا شروع کرتا ہے, آپ 15 دن بعد ڈاکٹر ہی ریجیکٹ کر دیتے ہو کہ اس کی دوائی کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, آپ دوسرے کے پاس. پھر 15 دن بعد اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہو, تیسرے کے پاس. آخر میں نکھٹو کے پاس پہنچتے ہو اور وہ اپنی بیماری اپنی عمر پوری کر چکی ہوتی ہے. بیماریوں کی عمر ہوتی ہے بھائی. مثال کے طور پر کسی کو اگر فرسٹ اسٹیج پہ کینسر ہے 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا, کسی کو ٹی بی ہے 6 مہینے میں ٹھیک ہوگی, کسی کو کالی کھانسی ہے اس کی مدت 5 سال ہے, کسی کو چکن گنیا ہو گیا اس کی مدت 1 مہینہ ہے. اب اس کی مرضی ہے ایک جگہ ٹک کے علاج کروا لے, اس کی مرضی ہے 1 درجن ڈاکٹروں سے کروا لے, اس بیماری نے اپنی عمر مکمل کر کے ہی واپسی کرنی. اب یہ کرتا کرتا سب ڈاکٹروں سے جب تھک جاتا ہے تو ایک آدھا پوسٹر پڑھ لیتا ہے, 2000 پہ 2 چٹکی کھاؤ تو بیماری ٹھیک. اب اس نکھٹو کی چاندی اس کو پتا ہے کہ یہ 20 جگہ دھکے کھا کے آ رہا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے, تو بس وہ سوچتا ہے اس کو 2 ایک پڑیا بنا کے دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. پھر یہ سارے محلے میں کہتا پھرتا ہے کہ میں بڑے بڑے اسپتالوں میں گیا تھا, بہت دور دور گیا تھا, کہیں سے کام نہیں بنا. اس جنگل میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس جا کے کام بن گیا ہے. بے یقینی, یقین رکھیں, یہ اسلام نے سکھایا, یہ محمد رسول اللہ نے ہمارے دین میں جو 5 بنیادی چیزیں ہیں, کیا ایک اللہ کی عبادت, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, صرف ایک ہی قرآن پاک کو کتاب تسلیم کرنا, ایک ہی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, اور ایک محمد رسول اللہ کے جو فرمان ہیں ان کے علاوہ کسی فرمان کو تسلیم نہیں کرنا. یہ جو بنیادی باتیں ہیں نا اسلام کی, اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو استقامت عطا فرما دی ہے. تو پوری استقامت کے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کو بھی اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے دکھوں پہ بھاگے جاتے ہو لون لینے کے لیے, قرضہ لینے کے لیے. مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں گوشت کی دکان تھی, اس نے آواز دی حضرت آج بہت بہترین گوشت ہے لے جائیں. تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا, فرمایا آج رقم نہیں ہے کل لیں گے. کہیں جناب پیسے کس نے مانگے, پیمنٹ کل آ جائے گی, سامان آج لے جائیں. تو کیا فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے کیوں, تیرے سے ادھار کرنے سے زیادہ بہتر نہیں کہ اپنے پیٹ سے ادھار کر لوں, تمہارے سے قرضہ لینے سے بہتر نہیں کہ اپنے کپڑوں کے ساتھ گزارا کر لوں, اپنے اسی پرانے گھر میں چند مہینے اور گزارا کر لوں, اپنی اسی گاڑی کو چند مہینے اور چلا لوں, تمہارا قرضہ کیوں لے لوں, تمہارا متی, تمہارا غلام کیسے بن جاؤں. تو ذہن نشین کیجئے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرانا نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرضہ نہیں لینا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ادھار نہیں مانگنا ہے. عزت نفس بڑی چیز ہے, سیلف ریسپیکٹ بڑی چیز ہے, آتم سمان بڑی چیز ہے, ساری چیزیں اس کے آگے ہیچ ہیں, ختم ہے ساری کی ساری چیزیں. تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ انشاءاللہ تعالی مشکلات میں گھبرائیں گے نہیں, مشکلات کا صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.